وہ ٹک ٹاک پر لائیو تھی اور اس وقت دنیا کے نہ جانے کتنے مرد اس کے ناچنے سے محو ہو رہے تھے اور لوگ بہت لطف اندوز ہو رہے تھے. ہر ایک اپنے اپنی طرف سے بہت ہی گھٹیا کمنٹس کر رہے تھے. ایک لڑکی کی ذات کے لیے اتنا برا بھلا بھی کہا جا رہا تھا تو کہیں اسے پذیرائی بھی مل رہی تھی. اس کے ناچنے پر لوگ مختلف قسم کے گانوں کی فرمائش کر رہے تھے کہ فلاں گانے پر ناچ کر دکھائیے، فلاں گانے پر ناچ کر دکھائیے. خیر کچھ دیر تک وہ لائیو رہی. اس کے بعد اس نے کہا کہ چلے گائز کل ملتے ہیں پھر نئے لائیو سیشن میں، اور لائیو اینڈ کر دیا. لائیو اینڈ کرنے کے بعد اس نے بہت بے دردی سے اپنے منہ پر لگا میک اپ مل دیا. یوں کہہ لیں جیسے وہ بہت اذیت یا تکلیف سے گزر رہی تھی. خیر اگلے دن پھر لائیو سیشن میں آئی. اس کی ذہنی حالت آج کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی. وہ خود کو بہت تکلیف میں محسوس کر رہی تھی. کچھ ہی دیر بعد اس کے پاس کمنٹس آنا شروع ہو گئے کہ فلاں گانے پر ناچ کر دکھائیے، فلاں گانے پر ناچ کر دکھائیے. اس کے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بھی ناچنے والی ہی ہوا کرتی تھیں اور اکثر لوگ بھی اسے ناچنے والی کہا کرتے تھے. خیر اسے لوگوں کے کچھ کہنے سے فرق نہیں پڑتا تھا. شاید وہ اپنی اذیت مختلف طریقوں سے ختم کرنا چاہتی تھی. اس کی زندگی میں کچھ ایسا نہ تھا جس کے لیے وہ خود کو سنبھال کر رکھتی. اور آج پھر لائیو سیشن میں کسی نے گانے کی فرمائش کر ڈالی اور کہا کہ فلاں گانے پر ناچ کر دکھائیے. اور پھر یوں پرزور فرمائشوں پر اس نے آخر گانا لگایا اور ناچنا شروع کر دیا. ناچتے ناچتے نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ، اس کے پیر بہت تیزی سے حرکت کرنے لگے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی دھمال ڈالی ہو. اس کے بال کھل گئے تھے اور وہ اپنے بالوں کو بار بار اوپر نیچے کر رہی تھی. دیکھ کر لوگوں کو لگا کہ شاید دیوانگی طاری ہو گئی ہے یا کوئی پاگل پن. وہ لوگ جو اس سے فرمائش کر رہے تھے وہ اسے دیکھ کر پاگل پاگل کے کمنٹس کرنے لگے. کچھ دیر تک وہ اپنی دھن میں ناچتی رہی اور یکدم اس کا ہاتھ ٹیبل پر لگنے سے ایک کانچ کا گلاس نیچے گرا اور ٹوٹ گیا. شاید اسے اس کا بھی اندازہ نہ ہوا اور وہ اس کانچ پر بے دردی سے خود کو تکلیف دے رہی تھی اور اس کی تکلیف لوگ دیکھ کر اسے پاگل قرار دینے پر مجبور ہو رہے تھے. کچھ ہی دیر بعد جب وہ ناچ ناچ کر یوں کہنے کہ شاید تھک گئی تو اس نے سیشن اینڈ کر دیا اور کہا کہ کل پھر سیشن میں ملیں گے. معلوم نہیں کیسے لیکن اس کی یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو گئی. اس کی ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ ہر طرف سے کمنٹس آنے لگے، ہر طرف لوگوں کے پاس جانے لگی اور یوں اس کی ویڈیو فرقان تک پہنچ گئی تھی. فرقان نے آفس میں کام کرتے ہوئے لیپ ٹاپ پر اس کی ویڈیو دیکھی. اس نے بے دہانی میں ویڈیو پر نظر ڈالی اور پھر نظر انداز کر دیا. کچھ دیر بعد جب اس کے لاشعور میں یہ بات آئی کہ یہ تو رانی تھی، اس نے پھر سے آگے پیچھے کر کے ویڈیوز چیک کی تو ہاں وہ رانی ہی تھی. رانی کو دیکھ کر وہ تلملا گیا. شاید وہ پریشان ہو گیا تھا. اسے اپنا سارا وقت یاد آ گیا تھا. اس کے ذہن میں ہر چیز فلم کی طرح گھوم رہی تھی. وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا. اس نے جھٹ سے اپنے دوست کو کال ملائی. اس نے اپنے دوست کو کال کی جس پر اس کے دوست نے اسے کچھ خاص ریسپانس نہیں دیا. اس نے اپنے دوست کو پھر سے کال کی اور پوچھا کہ یار تو کہتا تھا کہ رانی نے شادی کر لی ہے، رانی اپنے گھر میں بہت خوش ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی کون رانی، کیسی رانی، کس کی شادی، مجھے کیا معلوم، تو کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ میری زندگی میں پہلے کم عذاب ہیں جو تو پھر سے کسی رانی کو لے آیا ہے. اس نے کہا یار میں اپنی رانی کی بات کر رہا ہوں. اس
اس نے کہا تیری رانی تو جان، میں نہیں جانتا کسی رانی کو۔ خیر اس نے جھنجھلا کر فون بند کر دیا۔ فون بند ہو گیا، لیکن فرقان کی حالت اب بھی وہی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے، بہت سی پریشانی اس کے ماتھے پر نمودار ہو رہی تھی۔ آفس کا ٹائم ختم ہوتے ہی اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، فون اٹھایا اور گاڑی ایک خاص سپیڈ میں چلانے لگا۔ تیز رفتاری کے باعث وہ جلدی گھر بھی پہنچ گیا تھا۔ گھر پہنچنے پر ماں نے کہا، بیٹا فرقان تھکے ہوئے لگ رہے ہو، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں، پھر چائے پر باتیں کریں گے۔ اس نے کہا امی مجھے بھوک نہیں ہے، آپ صرف ایک گلاس پانی لا دیں۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئی اور اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کچھ نہیں، بس ویسے ہی تھکان ہے، اور پانی پی کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا اور چھت کی طرف تکنے لگا۔ ایک وقت کے لیے اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ چھت اس پر آ گرے۔ شاید اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، شاید اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اس کی کمر توڑ رہا ہے، اس کے کندھوں پر بہت وزن ہے جو اسے جھکائے جا رہے ہیں، لیکن وہ کس سے کہتا اور کیا کرتا۔ کچھ دن تک یوں ہی پریشان رہا اور ہر روز رانی کی ویڈیوز دیکھتا رہتا۔ جتنے دن رانی کی ویڈیوز دیکھتا رہتا اتنے ہی دن اتنے ہی وقت میں وہ بہت پریشان رہتا۔ ہر روز پریشانی سے چھٹکارے کے لیے اس نے بہت سے طریقے سوچے، لیکن آخر کار اس نے سوچ لیا کہ اب وہ رانی سے بات کرے گا۔ اس نے اپنے فون میں آر ٹائپ کیا تو سب سے پہلے رانی کا نمبر ہی آیا۔ اس نے چاہا کہ اسے واٹس ایپ پر ایک میسج چھوڑ دے، لیکن اس کے ذہن میں پھر سے ایک شک کی بات آئی کہ اب تو کہاں وہ ٹک ٹاک پر اتنے فالوورز رکھنے والی مجھے کیوں جواب دے گی۔ اس نے پھر سے بیک کر دیا اور نیند کی گولیاں کھا کر آرام کرنے لگا۔ اگلے دن جب آفس گیا تو رانی کی ایک اور ویڈیو وائرل ہو چکی تھی جس میں وہ پھر بے دردی سے ناچ رہی تھی اور شاید کچھ نشہ آور اشیاء بھی استعمال کرتی دکھائی دی۔ فرقان یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ آخر آج اس نے ہمت کر کے رانی کو کال کر ڈالی۔ اس نے نمبر ڈائل کیا اور پھر صرف ہیلو کہا۔ رانی نے آگے سے کہا، بولو فرقان، کیسے یاد کیا؟ فرقان سٹپٹا گیا، پریشان ہو گیا کہ کیا آج بھی اسے میری آواز یاد ہے؟ آج بھی اسے رانی پکارنے کا انداز یاد ہے؟ خیر وہ بہت شرمندہ بھی تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں اس کی بد کرداری تھی کہ یہ عورت اتنی بد کردار ہے اور اب اس کی حرکتیں یہ ہیں کہ یہ ٹک ٹاک پر ناچنے والی مشہور ہو گئی ہے۔ خیر اس نے کہا، میں نے تمہاری ویڈیوز دیکھی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، فرقان صاحب اب آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے، میں ایک ناچنے والی، میں ایک بد کردار لڑکی تھی اور آج بھی میں وہی رانی ہوں جسے آپ نے بد کردار کہہ کر اپنی دنیا سے بے دخل کر دیا تھا۔ میں آج بھی وہی رانی ہوں جو آپ کے پیروں میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی پاک دامنی کا یقین دلوا رہی تھی، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ میں آج بھی وہی رانی ہوں جو دنیا کی نظروں میں بہت بری ہوں، لیکن آپ کی محبت میں وہیں کھڑی ہوں۔ میں آج بھی وہی رانی ہوں جسے آپ نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر چھوڑ دیا تھا۔ میں آج بھی وہی رانی ہوں جس نے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کی منتیں کی تھیں کہ بھلے ہی مجھے نوکرانی بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیجئے، لیکن مجھے اپنی زندگی سے بے دخل نہ کریں۔ میں آج بھی وہی رانی ہوں جسے آپ سر پر تاج رکھ کر بیاہ کر لائے تھے۔ خیر ان باتوں سے کیا ہوتا ہے، کہیے کیسے یاد کیا؟ شاید اب فرقان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اس نے اسے صرف اتنا کہا کہ مجھے معاف کر دینا،
رانی بہت بڑے دل کی مالک تھی اور شاید اب اس کے پاس زندگی میں کچھ باقی نہ تھا، اس لیے اس نے اس سے کہا، میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب آپ اپنی غلطی نہ جانتے ہوئے بھی مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر چکے تھے، جب آپ میری تمام غلطیوں کو نظر انداز کر رہے تھے، کیونکہ آپ کی نظروں پر ایسی پٹی باندھی گئی تھی جس کے پیچھے میں نہیں تھی، جس کے آگے میری بدکاری تھی۔ اور یقین کیجئے میرا آج تک کسی سے کوئی تعلق نہیں، میں اپنی زندگی میں مست ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب اپنا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں خوش ہوں۔ اور اس نے ایک کال کاٹ دی۔ کچھ ہی دیر بعد رانی نے واٹس ایپ پر اسے ایک لنک شیئر کیا۔ فرقان نے جھٹ سے لنک اوپن کیا۔ لنک اوپن کرنے پر اس نے ویڈیو دیکھی کہ رانی نے ایک شیشہ اپنے بازو میں گھونپ رکھا ہے، جس میں اس نے کہا کہ فرقان صاحب یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، تکلیف تو ہر روز تب ہوتی ہے جب آپ کے کہے جملے میری سماعتوں سے ٹکراتے ہیں، جب میرے ذہن میں ہر دن ہر پل وہ ساری فلم گزرتی ہے جو آپ نے میری بد کرداری کے لیے مجھ پر لگا دی تھی۔ خیر، بس یہ اذیت تو دنیاوی ہے، وہ اذیت تو مجھے کھائے جا رہی ہے جو آپ نے مجھے دی تھی۔ خیر، یہاں رانی کا سفر ختم ہوا اور شروع ہوا فرقان کا سفر۔ اب اسے ایسا وقت گزارنا تھا جو ساری عمر بھی چاہتا تو ختم نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب وہ جان گیا تھا کہ دراصل بد کردار رانی نہیں بلکہ اس کی بے یقینی نے اسے بد کردار بنا دیا تھا۔ شاید وہ رانی کو رانی بنا کر رکھتا تو آج وہ خود بھی راجا کہلانے لائق ہوتا، پر اس نے نہ ہی رانی کی قدر کی اور نہ ہی وقت و حالات پر۔ خیر، اب ہو پچھتانے سے کیا ہوتا ہے۔ رانی اپنی زندگی میں مست ہے اور فرقان کا امتحان شروع ہو گیا جو اسے ساری عمر بھگتنا تھا۔